السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مولا رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خیر و عافیت کے ساتھ رہیں۔ پیارے ناظرین، آج پھر میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے روبرو آیا ہوں۔ پیارے ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے فلسفہ قربانی، یعنی قربانی کا فلسفہ کیا ہے۔ پیارے ناظرین، فلسفہ قربانی اسلام کے تہوار محض خوشی یا تفریح کے لیے نہیں، بلکہ اس کے پس منظر حقائق اور تہ میں ایک وسیع پیغام پوشیدہ ہوتا ہے، جس پر عمل کرنے سے ہی در حقیقت اس عید اور تہوار کی اصل روح واضح ہوتی ہے۔ اگر اس کے پیغام کو زندگی کا اصل مقصد نہ بنایا جائے تو وہ تہوار یا دن اپنی اصل شکل کھو دے گا۔ اب اسے اسلامی عید اور تہوار کا نام نہیں دیا جا سکتا، بلکہ وہ محض ایک رسم کہلائے گی جس کے ادا کرنے کا رواج سارے عالم اور تمام اقوام میں ہے۔ مگر اسلام رسم و رواج کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا اور نہ ہی اس کے انجام دہی پر کوئی اجر و ثواب رکھا گیا ہے۔ اسلامی شریعت نے خوشی اور غم کے مواقع پر عام رسم و رواج اور دنیاوی طریقوں سے ہٹ کر ایک نیا رخ دیا ہے، جس کا سرا رب کائنات سے ملتا ہے، اور یہی اسلام کا دستور ہے۔ اسے حاصل کرنا اور زندگی کے دھارے کو اس پر لگا دینا ہر مسلمان کا اولی مقصد ہونا چاہیے۔ جو لوگ خوشی کے مواقع پر خوشی منا لینے اور غم کے مواقع پر اظہار غم کو ہی کافی سمجھتے ہیں اور اسی میں مگن رہتے ہیں، در حقیقت وہ مزاج شریعت سے ناواقف ہیں یا دانستہ طور پر اسلامی تعلیمات سے پہلوئے تہی اختیار کر رہے ہیں، جو جرم عظیم اور عظیم گناہ کا باعث ہے۔ اسی تناظر میں عید الاضحیٰ، جو اسلام کے دو تہواروں میں سے ایک اہم تہوار ہے، اس پر غور کرنا چاہیے اور اس کے مختلف گوشوں سے ملنے والے پیغام اور سبق کو اپنی زندگی میں داخل کرنا چاہیے۔ شب و روز اگر اس پیغام کے سانچے میں ڈھال لیے گئے تو عید قربا پر حقیقی عمل اور اس کی صحیح قدر دانی ہوگی اور اس سے فلاح آخرت کی امید کی جا سکے گی۔ قربانی کے فلسفے پر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ قربانی محض ایک عبادت نہیں، بلکہ یہ ہمیں ایثار و محبت اور ادب کے ایک عظیم الشان واقعے کی بھی یاد دلاتی ہے، جس میں خلیل اللہ اور ذبیح اللہ نے آنے والوں کے لیے ایک عظیم مثال قائم کی، اور اللہ پاک نے ان کے اس ادا کے صدقے امت مسلمہ کو قربانی کی سعادت سے نوازا۔ قربانی کے فلسفے کو ڈاکٹر اقبال نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ فرماتے ہی غریب و سادہ وہ رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ وہ رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی ہے حسین اور ابتدا اسماعیل۔ غور کریں تو حقیقت یہی ہے جس قربانی کی ابتدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اس کو مکمل حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کیا۔ چنانچہ اسلامی سال کے مہینوں پر نظر ڈالے تو پہلا مہینہ یعنی محرم بھی اور آخری مہینہ یعنی ذی الحجہ بھی قربانی کا مہینہ ہے۔ یعنی جیسے مسلمانوں کو ابتدائے سال سے انتہائی سال تک صبر و رضا اور جذبہ و ایثار کا درس دیا گیا ہو۔ ناظرین، قربانی ہمیں ایثار و محبت کا درس دیتی ہے، قربانی ہمیں صبر و رضا کا درس دیتی ہے، قربانی ہمیں آداب محبت سکھاتی ہے، قربانی ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں، چاہے وہ کام چھوٹا ہو یا پھر بڑا ہو، اس میں ہمارا مقصد صرف اور صرف رضا الہی حاصل کرنا ہونا چاہیے، ہمارا مقصد صرف اور صرف خوشنودی الہی حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ پیارے ناظرین، مولا رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس جہان میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں، مولا رب العزت حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صدقے و طفیل ان کی پریشانی کو دور عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری باتیں اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کر دیجئے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور اپنی دعاؤں میں گلفراز اشرف قادری کو یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔